السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد کیا ہے؟ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، اور حسد دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ یہی حسد تھا جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے ان کو حسد اور جیلسی کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو حسد جو ہے ایک منفی جذبہ ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، تو ایک نیگیٹو ہوتی تھاٹ ہوتی ہے اور ایک پازیٹیو ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نیگیٹو جذبہ ہے، ایک نیگیٹو ایموشن ہے، ایک نیگیٹیوٹی ہے جو میں پریشان کرتی رہتی ہے نا۔ حسد جو ہے اس کے پاس ہے، میرے پاس یہ نہیں، اس کے تو بچے بھی بہت پڑھے لکھے ہیں اور سب کچھ ہے، میں تو اتنے صدقے دیتی ہوں، اتنی خیرات کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو نیگیٹیوٹی نہیں ہونے چاہیے، ایک منفی جذبہ ہے، اس کو ہم اپنے آپ سے نکالنا ہے۔ فرسٹ لیسن فار می۔ پھر ان حسد سے کیا ہوتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے، عبادت سے بھی گیا اور ذکر سے بھی گیا، دل کی دھڑکن بھی جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اور جو حاسد کیا کرتا ہے، جس کو حسد ہوتا ہے، دوسروں کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا ہے۔ کیوں خوش نہیں ہوتا ہے؟ کہ اس میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے میں تو یہ کام کر نہیں سکتا، اور جس ترقی کو یہ پہنچے ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ یعنی ایون بچوں کی اچھی جگہ شادی ہو اور بچے تعلیم اچھی کر لیں، شوہر اچھی پوسٹ پر ہو، جو بھی نعمتیں ملی ہو وہ خوش نہیں ہوتے۔ تو حسد کیا ہے؟ ایک منفی ایموشن ہے، نیگیٹیوٹی ہے، اور دل کی دھڑکن بھی ہماری اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اور حاسد جو ہے، حسد جو ہے، دوسروں کی نعمت پر خوش نہیں ہونے دیتا، اور کانفیڈینس کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ میں کانفیڈینس ہونا چاہیے نا، جی بلکہ دین میں کوئی لوگ یہ آگے بڑھ ورڈ جو جاتے ہیں۔ ہے وہ دل کی کڑھن ہے، کڑھن یعنی کڑھنا۔ دل، ہاں دل، دیکھیں یہ شیطان ابھی کہا تھا نا۔ تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اتنی تیاری سے وہ آتے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، اتنی تیاری سے دیکھیں وہ آتے ہیں ہمیں تراویح پڑھانے، اور کتنی بار وہ اٹکتے ہیں، اتنے سالوں کے وہ حافظ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو دل کی کڑھن، کڑتا بھی ہے نا دل، اور میرے جیسے کمزور کو تو حسد ہو تو دھڑکن بھی باقی وہ کڑتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اور دل کی جو کڑن ہوتی ہے کسی کے خلاف، وہ واقعی کوئی کام نہیں کرنے دیتی ہے نا۔ تو کڑنا کیا، کڑنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، کڑتا ہی رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، وہ کوئی پازیٹیو کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نیگیٹیوٹی ہے اس کے اندر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسد جو ہے، سلائیڈ نمبر 2، کسی دوسرے کی نعمت، مال، اولاد، شادی، خوشی، کامیابی دیکھ نہ سکنا، اور ختم ہونے کی خواہش کرنا۔ تو حسد جب ہوتا ہے نا، تو نہ کسی کا مال دیکھ سکتے ہیں، کوئی امیر ہوتا ہے نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بڑا گھر گاڑی، اولاد اگر دین پہ ہے، اولاد بھی کامیاب ہے، اچھی پوزیشنز پہ ہے، شادی اچھی جگہ ہو گئی، اور خوش ہے اور کامیابی ہے، تو جس کو حسد ہوتا ہے وہ یہ سب اچھی چیزیں کسی دوسرے میں دیکھ ہی نہیں سکتا، اور وہ حاسد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ کتنی غلط چیز ہے نا، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن اور ایک مسلمان تو جو ہے اپنے بھائی کے لیے جو ہے، اگر اس کا ایک عضو دکھتا ہے تو کس طرح پورا جسم، ایک سر بھی دکھتا ہے پورا جسم میں دکھنے لگتا ہے، تو اپنے بھائی کے لیے اسی طرح تڑپتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، پوری مسلمان سارے بھائی ہیں۔ لیکن یہ جو ہے، جو اس طرح کا جو ہے وہ حسد کرنے لگتا ہے، کامیاب کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ گلے شکوے کرتا رہتا ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے۔ اچھا میری وجہ سے یہ ہو گیا، وہ میں نے ان کو راستہ بتایا تو ان کو گرین کارڈ مل گیا، میں نے کہا تو ان کو جو ہے جاب مل گئی۔ بھائی آپ تو وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کا بزنس فیل ہو گیا، کسی کام میں آپ ناکام ہو گئی، آپ کے آئیڈیا سے وہ آگے بڑھ گیا، بڑھ گئی، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کی تقسیم تھی اور آپ کو تو اجر مل گیا نا۔ تو وہ شکلے شکوے کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ ہمیں تو ہے نا کہ والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ والباسی بعد الموت، کہ اچھی و بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی برضا ہونا چاہیے۔ دل ہی دل میں جلنا کوڑنا، وہی دل کی کوڑن ابھی پڑھا تھا جس کو انہوں نے کریکٹ کیا عظمیٰ جی نے، دل ہی دل میں جلنا کوڑنا اور خوش نہ ہونا، اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکالتے رہنا، فلاں تو ایسا، فلاں کی کوئی کامیاب دیکھی، ہاں بڑے تھے، 4 چوہے جو ہے کہ بلی جو ہے کتنے 4 چوہے 40 چوہے مار کے چلی حج کو، ابھی بڑی بیٹھ گئی ہے، پڑھنے پڑھانے جمع ہو جاتی ہے، تو ایسے چلتی تھی، عیب لگانا، اور دل ہی دل میں جلنا کوڑنا اور خوش نہ ہونا۔ تو حسد یہ سب کروا دیتا ہے۔ جس سے حسد ہو اس کے نقصان پر خوش ہونا،
بہتان لگانا، نفرت کرنا یا حسد یہاں تک کروا دیتا ہے، ایک تو خوش نہیں ہوتے اس کے مال اولاد شادی خوشی کامیابی پہ، دوسرا بہتان بھی لگانا، اس کو بدنام کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ اور بہتان کے متعلق تو پوری سورۃ النور نازل ہو گئی کہ تمہاری زبانیں ایک زبان سے لے کے دوسری زبان تک آگے لیے چلی جا رہی تھی۔ بی بی عائشہ کا جو رضی اللہ عنہ کا جو سلنڈر ہے، تم نے کیوں نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کی کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلی جو ہے وہ افک ہے ان پہ، جو ہے ان کے متعلق سلنڈر ہے، یہ کیوں نہیں تمہاری زبانیں کہا۔ تو بہتان لگانے سے ہی باز نہیں آتا حسد کرنے والا، اور حسد کرنے والا اسے نفرت کرنے لگتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو اور جو ہے اس کا رویہ اس کی کسی کی نعمت دیکھ کے جو ہے ان کی طرح ہو، جو بی بی مریم کے پاس آتے تھے زکریا علیہ السلام اور بے موسم کا پھل دیکھتے تھے تو کہتے تھے این لکی ھذا، اے مریم علیہ السلام یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہتی تھی کہ اللہ کی طرف سے۔ تو فوراً ہنالک دعا زکریا، انہوں نے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دی۔ نبی تو بیٹا اس لیے مانگتے نا کہ دین کا کام کیسے چلے گا، ہم تو جائیداد وراثت یہ وہ، ہمارے تو دوسرے گولز اور دوسرے ایم ہیں، دنیا کی ہم و غمی ہمیں اتنے کھا گئے کہ آخرت کے ہم و غم میں فرض لیسن فور می، وہ تو فکر ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حسد جو دیکھے اتنی خرابیاں لاتا ہے، دین سے دور، اللہ سے دور، نمازوں سے دور، ذکر سے دور۔ اچھا اب اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو کیا کریں؟ اب آپ کو پتہ چل جائے میرا حاسد ہے، حاسد گھر میں ہی ہوتے، دیکھا نا یہ بھائی تو تھے جو سوتیلے بھائی تھے جنہوں نے کیا کیا کنویں میں ڈال دیا تھا یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ والد محبت زیادہ کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو کیا کریں؟ حاسد کو نظر انداز کر دیں، اس کو وقت سمجھائے گا، بالکل نہیں کہ یہ تو مجھ سے حسد کرتا ہے، اور ایک دوسری بیماری میں نہ پڑ جائیں کہ تو میری حاسد ہے، میں تو جاؤں گی نہیں، میں تو اس سے ملوں گی نہیں، وہ جس ٹیبل پہ پارٹیز میں بیٹھے گی شادی ہال میں نہیں بیٹھوں گی، نہیں، اس کو نظر انداز کر دیں۔ حسد کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اس سے بہت اچھا سلوک کریں۔ ہم تو دین کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو ہم تو طالب علم ہیں، تو ہمیں تو ہر حال میں ہمارا تو سلوک لوگوں سے اچھا ہونا چاہیے کہ وہ دین کی طرف آ جائیں، کہ میں تو کچھ بھی کر لوں، یہ تو مجھ سے اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے۔ اپنی خوبیوں نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور تکبر سے بچیں۔ جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہے، جس سے حاسد آپ سے جلتا ہے، آپ سے حسد کر رہا ہے، تو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں، میرے ساتھ شکر ادا کریں۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ ہمیں دین مل گیا ہے، اور ہم جو ہے بنی بنائی کتابیں اسکرین ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ ٹھیک ہے؟ شکر کریں اپنی خوبیوں پہ، اپنی نعمتوں پر، لیکن فخر، تکبر اور ریا نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت شکر۔ بلکہ شکرانہ تو جو ہے دو نفل بھی نہیں پڑھنے ہوتے ہیں، پہلے تو ہم غلط کام کر رہے تھے، سجدہ تلاوت کی طرح ضرور دن میں ادا کیا کریں، دن میں کسی وقت۔ حاسد کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ وہ حاسد ہے تو کیوں جا کے بتاتی ہیں کہ میرا تو بہت بزنس فلرش ہو گیا، میرے بچہ تو فلائنگ کلر سے پاس ہو گیا، اس کو تو اسکالرشپ مل گئی، اور یہ ہو گیا اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں۔ ایسے لوگوں سے محتاط بھی رہیں، بہت محتاط رہیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کیونکہ نظر تو جو ہے پتھر کو بھی پھاڑ دیتی، نظر جو ہے تو قبر تک بھی لے جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نظر، واللہ عالم مجھے نہیں پتا، تو نظر تو قبر تک بھی لے گی نا، موت کے منہ سے بھی انسان واپس آ جاتا ہے، تو قبر تک لے جاتی اور پتھر کو بھی پھاڑ دیتی۔ اور نظر کے لیے دعا بھی نا، سورۃ النون، سورۃ القلم کی آخری آیت بھی، حسد کرنے والے کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کو بدل دے۔ ایک طالب علم جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ تو ایک مسلمان، ایک مومن تو کبھی کسی کے نقصان پہ خوش نہیں ہوتا، وہ تو مسلمان تو بنیان مرصوص ہوتے ہیں، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے، ایک دوسرے کو مضبوطی دیتے۔ تو حسد کرنے والے کے بھی لیے دعا کریں، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے بھائی بہن اور بہنیں ہیں نا ہماری، تو ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے کہ کوئی ہم سے حسد کرے تو ٹھیک ہے، حاسد کو نظر انداز کر دیں، ان کو وقت سمجھائے گا، حسد کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں، اپنی خوبیوں اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور تکبر سے بچیں۔ حاسد کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں، کیونکہ وہ ویسے ہی آپ کا حاسد ہے یا آپ کی حاسد ہے۔ ایسے لوگوں سے محتاط رہیں، حسد کرنے والے کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں کسی سے حسد ہو جائے تو کیا کریں؟ ہمیں بھی تو حسد ہو سکتا ہے، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم تو کوئی نیک پارسا تو نہیں ہے، چاہے ہم نیک اور پارسا ہونے کے کتنے دعوے کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کی تزکیہ مت بیان کرو، اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ کون کتنا کیسا ہے۔ تو اگر ہمیں کسی سے حسد ہو جائے تو کیا کریں؟ اب دوسرا سلائیڈ دیکھتے ہیں، نیکسٹ۔ جس سے حسد ہو اسے سلام اور پیار سے پیش آئیں، کہ آپ سے سب نے کیا فرمایا،
عبداللہ بن سلام کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کہا، افش السلامہ بینکم، ٹھیک ہے، آپس میں سلام کو عام کرو، ٹھیک ہے، تو ان سے جس سے اسد اس کی سلامتی بھی ایک ہائے اور بائے ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہوں آپ پر، ٹھیک ہے، تو اگر ورنہ تو صرف اتنا کہہ دیں السلام علیکم تو وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، اتنا تو کم از کم کہہ دیں، ورنہ آگے بھی کہہ دیں کہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو دعا دے، یہ بھی دعائیا، ہمارا تو تحیہ، ہماری تو گریٹنگز دعائیا ہے، تو سلام کریں اور پیار سے پیش آئے، ٹھیک ہے، شیطان کا وسوسہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں، توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ اگر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے دل میں، ہمیں حسد ہو جائے کسی کی نعمت سے، اولاد سے، اس کی شادی سے، اس کے اچھے رشتے سے، اس کے بزنس سے، اس کے پیسے سے، اس کے مال سے، اس کے بڑے گھر سے، تو اس کو شیطان کا وسوسہ سمجھ کر چھوڑ دیں، استغفارات کی کثرت کر دیں۔ آپ کے پاس تو پورا PDF ہے، پتہ نہیں کتنے سارے، ہمارے پاس تو استغفارات ہے، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے پاس تو ریسورس مٹیریل موجود ہے، ورنہ اور دوبارہ بھیج دیں گی عظمیٰ جی ہم سب کو۔ کسی کی نعمت دیکھ کر حضرت زکریا والا عمل کرے، ہنالک دعا زکریا این لکی ھذا، بی بی مریم سے کہاں سے آئے بے موسم کے پھل، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو ہنالک دعا زکریا، اس وقت فوراً دعا کر لی زکریا علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دے دی اور نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، اس کے لیے دعا مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اگر دل پھر بھی نہیں مان رہا ہے تو اس کی تقسیم پہ راضی رہیں، والقدر خیری والشری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، اور بہت دعائیں کریں، ٹھیک ہے، ابھی دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، دعا بھی آ رہی، جس سے حسد ہو اس کی نعمتوں پر اس کو مبارکباد دیں اور دعا دیں، اور یہ نفس کا گھوڑا نہیں، اس کو تو باندھنا پڑتا ہے نفس کے گھوڑے کو نا۔ اب مجھے بہت بہکاتا تھا بھائی آرام کرو، اب کیا ہے، پوری ریکور ہو کے چلی تو جاؤ گی نا، 2 ہفتے تو ہے نہیں، لیکن نفس کے گھوڑے کو کسنا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے قریب کیسے ہوں گے، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی نا، تو جس سے حسد ہو اس کی نعمتوں پر اس کو مبارکباد دے، دل نہیں کرے گا کیونکہ حسد ہے، اور دعا دیں، لیکن اپنے آپ کو مجبور کریں، اور جیسے ہی دعائیں کرنے لگے گی، قرآنک دعا اور مسنون دعائیں، تو اتنا سکون آتا ہے۔ قرآنک دعا سے تو ویسے ہی قرآن کی آیات ہے، تو ایک ایک حرف پہ ابھی آپ نے پڑھا کہ حروف مقطعات پر ہی ہمیں جو ہے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مبارک دیں بعد دعا دیں، تو یہ ساری دل کی حسد، جلن، انوی، بغض، اناد سب دور ہو جائے گا۔ حسد ہو تو خاموشی اختیار کرے، بالکل خاموش رہے، کچھ نہ بولے نا، کیونکہ شیطان بہکاتا کیا کیا بولتے ہیں، اپنے عمل جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، اس کو تو اللہ نے سب دیا، مجھے نہیں دیا، یہ ہے وہ ہے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح، اگر آپ سے ایک چیز چھین لی ہے تو 100 چیزیں دی ہیں مجھے، میں دیکھتی ہوں اپنی زندگی میں، دیکھیں کچھ حاصل نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی تو دیکھیں، تو ہمارا کیا ہے کہ 100 چیزیں، 100 تو نہیں، ہزاروں نعمتیں ملی ہوئی، مثال کے طور پہ مثلا 100 ملی ہوئی ہے اور ایک نہیں 99 ہے، تو بس وہ جو ایک نہیں ملی نا اس پہ روتے رہیں گے، دوسروں سے حسد کریں گے، مطلب یہ ظاہر ہے ہم تو انسان ہیں، کمزور ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ حسد نہیں آتا دل میں، ضرور آتا ہے، انسانی بشری کمزوریاں ہے، تو قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن یہ سارے بوجھ اتارتا ہے، حسد، جلن، کوڑن، اور دل کو صاف شفاف کر جاتا ہے، کہ جو ہے صاف دل والے، پچھلی حدیث میں پچھلی دفعہ پیر کو کیا پڑھا کہ ان کے جنتیوں کے دل جو ہے بالکل صاف نرم ہو گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کے دل جیسے نا، تو اس میں جلن، کچلن، میل کچھ نہیں ہوگا، بلکہ پل صراط پار ہو گیا تو قنطرہ پہ اللہ تعالیٰ اس پہ سے گزاریں گے اور پھر ہمارے دلوں کو صاف کریں گے۔ تو حسد ہو تو اللہ سے دعا مانگے، کیا دعا مانگیں گے؟ چلے مانگتے ہیں دل سے میل کچال نکالنے کی دعا، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو صحیح راستے پر لگا، میری زبان کو درست کر دے، اور میرے دل سے بغض و عناد ختم کر دے۔ ہو گیا دور؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کا اسٹوڈنٹ ایسے نہیں ہوتا ہے، ہوگا، شیطان ہے، ہوائے نفس ہے، جلن، حسد، مادہ، لیکن کہاں ہمیں کرنا ہے، کہاں حسد کرنا ہے؟ کہ اس کو حسد بامانے رشک لیا اللہ تعالیٰ، وہ لفظ آتے ہیں حدیث کے، حسد بامانے رشک کرو تو ان پر کرو جو آنا اللیل و آنا نہار جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں، آپ کی طرح وقت پہ کلاسوں میں آ جاتے ہیں، تیار تھے، بے چین تھے کہ سورۃ الیوسف کب شروع ہو جائے، کب ہماری کلاسز شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، کب صحت یابی ہو جائے، تو اس سے رش کرے، اس کے ساتھ کمپیٹ کرے، اس سے مقابلے کا بھی ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے ہمیں، اور جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، بہت زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو اس سے رش کریں، حسد بمانے رش
کہا گیا ہے۔ تو نیکی کے کام میں فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھنا ہے، لاسٹ میسیجز کا انتظار نہیں کرنا۔ اگر میں 5 منٹ پہلے زوم پہ آ جاؤں، میرا تو اجر شروع ہو گیا، میرے تو اخلاص نیت سے آ گئی، تو میں عظما کو بھی بچا لوں گی لاسٹ میسیجز سے، شہناز کو بھی بچا لوں گی، آپس میں بھی آپ لوگ مجھے پتا ہے ایک دوسرے کو کر رہی، اس سے بچا لوں گی۔ تو فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، آگے بڑھنے والے آگے۔ صورتیں پڑھتی نا 3 رات کو، سجدہ، ملک، واقعہ، تو کیا ہے کہ آگے والے وہ تو آگے ہی بڑھنے والے، ان کا کیا کہنا نا، وہ تو بلند درجوں میں ہوں گے، اور آپ تو ماشاءاللہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، اتنا آپ لوگوں کا تو پڑھنا لکھنا بھی ہے قرآن کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پوائنٹ ٹو ایکٹ اپون، اب عمل میں کیا لائیں گے، کیا عمل ہوں گے ہمارے؟ ایکشن چینجز تھنگس، آپ کا عمل ہی جو ہے نا بدل دے گا، آپ کی چیزوں کو بدل دے گا، آپ کے حسد کو، بغض کو۔ آپ کو دیکھیں اسکرین پر، نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ پوائنٹ ٹو ایکٹ اپون، ایکشن چینجز تھنگس، جو ہمارے عمل جو ہوتے ہیں نا وہ حسد کو، جلن کو بدل دیں گے۔ تو دوسروں کے نعمت پر حسد نہیں کرنا، یہ ہمیں دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹارگیٹ تو تھا کہ ہم بہت آیتیں کر لیں گے، لیکن تھوڑا ہو سمجھ کے کریں، اور ہمیں جو ہے بیٹھ جائے ٹائم، سوری آپ لوگوں کا اوپر ہو گیا۔ چلیں ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔